نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مار دیے گئے تم ان کے بارے میں نہ کہو، کیا نہ کہیں اموات، تم ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تم شعور نہیں رکھتے۔ کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید کے بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ شہید کی ابتداءً دو قسمیں سمجھ لیں۔ سب سے پہلے شہید کہتے کس کو ہیں؟ شہید کا لغوی معنی ہے گواہ، اور شہید کو بھی شہید اسی وجہ سے کہتے ہیں وہ اپنے موقف پر جان دے کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میرا موقف بالکل سچا ہے۔ اور شریعت میں شہید اس کو کہتے ہیں جو شخص اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اور شہید کی پھر دو قسمیں ہیں۔ پہلا شہید شہادت مجاہدانہ ہے، دوسری شہادت مظلومانہ ہے۔ شہادت مجاہدانہ یہ ہے کہ ایک شخص پوری تیاری کے ساتھ تلوار اٹھائے، بندوق اٹھائے، کفار کے سامنے جائے، کفار کے ساتھ جہاد کرے۔ عام ہے کہ کسی کافر کو مارے یا نہ مارے، خود قتل ہو جائے، اسے مجاہدانہ شہید کہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی شہید اس شہید کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا ہے مظلومانہ شہادت۔ مظلومانہ شہادت اسے کہتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کہیں جا رہے ہوں، آپ کو قتل کر دیا جائے، یہ ہے مظلومانہ شہادت۔ مثال کے طور پر حضرت مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمہ اللہ اس دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے بعد واپس جا رہے تھے، راستے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ہے مظلومانہ شہادت۔ مجاہدانہ شہادت جو ہے دنیا کا کوئی بھی شہید اس شہادت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور دوسری جو ہے مظلومانہ شہادت، یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انسانوں میں جو سب سے افضل ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد عثمان ہیں، ان کے بعد علی ہیں۔ یہ تینوں شہید ہیں، لیکن انہیں شہیدوں کا سردار نہیں کہا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کا سردار کسے کہا؟ فرمایا کل جنت میں شہیدوں کا سردار جو ہوگا وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ تینوں مقام میں اعلیٰ ہیں، ان کا مقام امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت اعلیٰ ہے، لیکن قیامت کے دن شہیدوں کا جو سردار ہوگا وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگے۔ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مجاہدانہ شہید ہیں۔ انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ تلوار اٹھائی، کفار کے مقابلے میں گئے، 12 کفار کے جرنیلوں کو قتل کیا، اس کے بعد شہید کر دیے گئے۔ اور جو تینوں خلفاء ہیں یہ ہیں مظلومانہ شہید، ان کو مظلومانہ شہادت ملی ہے۔ اس وجہ سے جو مجاہدانہ شہید ہوتا ہے اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سید قیامت کے دن سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے شہیدوں کے سردار ہوں گے۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم شہیدوں کو مردہ نہ کہو۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں مردہ نہ کہو۔ مردہ کون ہوتا ہے؟ مرتا انسان، جسم مرتا ہے یا روح مرتی ہے؟ جسم کا، روح کا انتقال ہوتا ہے، مرتا جسم ہے۔ مثال کے طور پر روح یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، روح کا انتقال ہوتا ہے، روح مرتی کبھی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح روح کے پھر آگے درجات ہیں، جو نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں وہ علیین میں ہیں، اور برے لوگوں کی روحیں سجین میں ہیں۔ اب اللہ رب العزت یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ انسان کا جو جسم ہے، قتل جسم کیا جاتا ہے، روح قتل نہیں کی جاتی۔ جسم ختم ہو جاتا ہے، جسم جل جاتا ہے۔
اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم وہ بدن جو اللہ کے راستے میں کٹ گیا ہے، تم اس بدن کے بارے میں تم اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ بدن زندہ ہے۔ اب پھر ہماری سوچیں چھوٹی ہیں، پھر سوال ہوا کہ کیسے زندہ ہے؟ تو اللہ نے سب سے پہلے جواب دے دیا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور پھر اس کی مثال یہ بھی سمجھ لیں، قرآن کریم میں 4 پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور جس کا شان نزول یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو جنگ احد میں شہید ہوئے، جب جنت میں گئے انہوں نے انعامات کو دیکھا، فرمایا اللہ ہم تو یہاں پر مزے میں ہیں، ہمارے اوپر انعامات ہو رہے ہیں۔ اب وہ شہید جو جنت میں ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے جو رشتہ دار پیچھے پریشان ہیں، اللہ ان کو خبر دے دے کہ ہم یہاں پر خوش ہیں، اس سے معلوم ہو کہ شہید زندہ ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ بات نازل کی، آیت نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے، تم اپنے ذہنوں کو مازین میں بھی یہ بات نہ سوچو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، جو غذا دی جاتی ہے وہ جسم کو دی جاتی ہے، روحوں کو غذا نہیں دی جاتی، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو غذا دی جاتی ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مجاہدانہ شہادت نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔